بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے واقعے کا عنوان ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کی ہجرت اور انتقال۔ دو جہاں کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب نبوت سے 10 برس پہلے جب حضور کی عمر مبارک 30 برس تھی پیدا ہوئی اور خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکیں۔ ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کو رہائی کے لیے فدیے ارسال کیے تو حضرت زینب نے بھی اپنے خاوند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جہیز میں دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضرت خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی، اب دیدہ ہوئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے یہ قرار پایا کہ ابو العاص کو بلا فدیہ اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب کو مدینہ طیبہ بھیج دیں۔ حضور نے 2 آدمی حضرت زینب کو لینے کے لیے ساتھ کر دی کہ وہ مکہ سے باہر ٹھہر جائیں اور ان کے پاس تک ابو العاص پہنچوا دیں۔ چنانچہ حضرت زینب نے اپنے دیور کنانہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئی۔ کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بگولا ہو اور ایک جماعت مزاحمت کے لیے پہنچ گئی، جن میں حبار بن اسود جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی کا لڑکا تھا، اس لحاظ سے حضرت زینب کا بھائی ہوا۔ ان دونوں میں سے کسی نے، اکثر روایات میں حبار ہی کو لکھا جاتا ہے کہ حضرت زینب کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو کر اونٹ سے گری۔ کیونکہ حاملہ تھی اس وجہ سے پیٹ سے بچہ بھی ضائع ہوا۔ کنانہ نے تیروں سے مقابلہ کیا۔ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح اعلان چلی جائے، یہ تو گوارا نہیں۔ اس وقت واپس چلو، پھر چپکے سے بھیج دینا۔ کنانہ نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے۔ حضرت زینب کا یہ زخم کئی سال تک رہا اور آپ کئی سال بیمار بھی رہیں اور آخر میں انتقال فرما گئیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ دفن کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور دفن ہوئے۔ اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے۔ جب باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا، مجھے زینب کے ضعف کا خیال تھا، میں نے دعا کی قبر کی تنگی اور اس کی سختی سے ہٹا دی جائے، یہ دعا کی اور اللہ نے قبول فرما لیا۔ ناظرین، یہ ہیں وہ حضور کی صاحبزادی جنہوں نے دین کے خاطر اتنی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی کہ آخر میں جان بھی اسی میں دے دی۔ پھر بھی قبر کی تنگی کے لیے حضور کی دعا کی ضرورت پیش آئی تو ہم جیسوں کا کیا پوچھنا۔ اس لیے آدمی کو اکثر اوقات قبر کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی وجہ سے اکثر اوقات عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ۔